الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وطبيب قلوبنا آلنا مولانا وملجأنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا يا رسول الله لنا يا نبي الله ما قال لا إننا في بحر هم مغرق خذ يدي سهل لنا أثقالنا إمدادكم أدرجكم ماداتكم أدر دين الدنيا شادكم يا بيدتري گنج بخش داد عالم مظہرے نور خدا ناک سارا پیر کامل نفس شیطان ہے پناہ دے یا عبیر الحافظین واسطے پیران شجرہ جتیا کے واسطے میرے بد میں عاشقان ہم شاہ سوار راہ حق واسطے پیر محی الدین درد سبا کے واسطے آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وامرا إن الله وملائكته
النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سارے بابا دے بلند محبت نال مل کے پڑھ لو صلوات و سلام علیہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله صلوات وسلام عليك يا سيدي يا نور من نور الله وعلى آلك وأصحابك يا قاسم رزق الله اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا و بار درود نبی پاک صاحب دولت جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبی علیہ تحیت و ثنا دی پاک بارگاہ حیالیہ کے اندر عاجزانہ مؤدبانہ غلامانہ تحفہ درود و سلام کا نذرانہ ہدیہ عقیدت محبت پیش کرن تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز دوستوں بزرگوں بھائیوں نوجوان ساتھیوں قابل قدر مساد واجب الاحترام علماء اہل سنت سب نو السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ گرامی قدر حضرات، ماہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ اور اس دا آخری عشرہ اور میں بھی ہو سکتا ہے گمان ہے کہ ہو سکتا ہے اج کا جمعہ بھی جڑا بھی یہ جمعہ الوداع ہے، رمضان شریف کا آخری جمعہ ہو گیا۔ تو قسمت والے نے وہ لوگ جڑے ماہ رمضان المبارک دے اس بابرکت مہینے دے اندر روزے رکھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، تراویحاں پڑھ رہے ہیں، جمعے پڑھ رہے ہیں، صدقہ خیرات کر رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب دے صدقے دے نال سب مسلماناں نوں ماہ رمضان دی برکت دے نال اللہ تبارک و تعالی سب مسلماناں دے مال جان کاروبار رزق اندر خیر و برکت عطا فرمائے۔ اور میری دلی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس رمضان دی برکت نال اور آج دے اس جمعہ المبارک دی برکت دے نال اللہ رب العالمین اللہ رب العالمین اس آج دے جمعے دی برکت دے نال اللہ تبارک و تعالی مسجد اقصی نو فتح عطا فرمائے۔ حضرات محترم، آج 23 رمضان المبارک دی 21 رمضان المبارک امیر المومنین خلیفۃ المسلمین اسد اللہ الغالب امام المشارق والمغارب داماد رسول خلیفہ چہارم حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ کا یوم شہادت سی۔ آج انشاءاللہ العزیز مختصر کے وقت دے اندر آپ دی بارگاہ عالیہ دے اندر حاضری پیش کرا کے میں اور تسی مل کے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب دے صدقے نال مینوں حق کہن دی اور تہانوں حق سن کے اس تے عمل دی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ دنیا دے اندر بے شمار انسان پیدا ہوندے نے، ہوندے پے نے، ہوندے رہن گے، جنہاں دے وچوں اکثر ایسے نے کسی دے وچ کوئی کمال ہوتا ہے، کسی دے وچ کوئی کمال ہوتا ہے، کچھ ایسے نے جنہاں کے اندر چند خوبیاں رکھیاں جاندیاں نے، مگر دنیا کائنات کے اندر ایک ایسی ہستی تشریف لے کے آئی جنہاں دی ذات گرامی کمال اور خوبیاں دے نال بھری پئی ہے۔ اگر تسی دیکھو کتب دا سیرت دا مطالعہ کر کے دیکھو
کہ وہ ہستی تو انو مولا مرتضی دے روپ دے اندر نظر آئے گی. سبحان اللہ. ہر شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے روپ دے اندر نظر آئے گی، آپ دے چہرے دے اندر نظر آئے گی. حضرات محترم، کئی ایسے کمالات مولا مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاصل نے جڑے اور کسی نو نہیں. مولا علی کو ہستی نے جڑے ایک وقت کے اندر 5 تن پاک دے اندر بھی شامل نے. سبحان اللہ رکھو اور 4 یار دے اندر بھی شامل نے اور خلافت راشدہ دے اندر بھی شامل نے، عشرہ مبشرہ دے اندر بھی شامل نے. مولا مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ بدر دے اندر بھی حضور دے نال نے، خندق دے اندر بھی حضور دے نال نے، احد دے اندر جا کے چھاتی مارو تو اتھے بھی مولا علی نظر آؤں گے. مدینے دیاں گلیاں دے اندر بھی تو مولا کائنات نظر آؤں گے. مکہ دیاں گلیاں دے اندر بھی مولا مرتضی کا جلوہ نظر آئے گا. کوفے دے در و دیوار بھی جڑے نے اتھے بھی تو مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ آپ دیاں جلدیاں نظر آن گیاں. حضرات محترم، امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا انا مدینہ العلم وعلی بابها، فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی رسول دروازہ. کون مولا مرتضی؟ جس وقت آپ کی ولادت باسعادت ہوئی آپ اکھاں نہیں کھول دے، کیونکہ 13 رجب کو آپ کی ولادت ہے. تو ادو بھی آپ کی ولادت کے حوالے کے نام بھی جمعہ نہیں پڑھایا گیا. تو مختصر تج پا کے تو پھر میں اگے چلنا ہوں. آج آپ کی شہادت بیان کر دی. جس وقت آپ کی ولادت باسعادت ہوئی آپ اکھاں نہیں کھول دے. توجہ کرے گل شروع. مولا مرتضی اکھاں نہیں کھول رہے. آپ کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد آپ پریشان ہو گئی ہیں کہ اللہ پاک نے پتر بڑا سونا دیتا ہے، بیٹا بڑا سونا ہے، بڑا حسین و جمیل ہے، بڑا خوبصورت ہے. اکھاں نہیں پہ کھولدا. ذہن دے وچ خیال آیا کہ نبینا نہ ہوئے. ادھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پتہ چلیا کہ کون ہے دے والی امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خود چل کے تشریف لے گئے. حضور کا فرمان ہے علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. علی کا چہرہ دیکھنا عبادت کیوں نہ ہوتا کہ مولا علی نے اکھاں نہیں کھولی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کے آئے. فرمایا چاچی اللہ پاک نے تو بیٹا کہا کیتا میرا بھائی آیا مینوں دکھاؤ. والد تیرے مقدرہ تو قربان جاواں. امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھوں سے چکیا سرکار علی پاک آپ کی چاچی فرماندیاں نے عرض کردیاں حضور بیٹا بڑا سونا ہے لیکن ایک اکھاں نہیں پہ کھولتا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پہ تبسم آیا. سرکار نے مسکرا کے فرمایا میں جاننا وا کہ یہ اکھاں کیوں نہیں کھول رہا. میں پتا ہے یہ اکھاں کیوں نہیں کھول رہا. جس وقت اپنے ہاتھوں سے اٹھایا تو مولا مرتضی نے اپنی اکھاں کھول دیا. فرمایا علی اکھاں کیوں نہیں سی کھولتا؟ عرض کی حضور اکھاں کیویں کھولدا؟ ایتھے تے 360 غیر اللہ موجود سن، بت موجود سن، اس واسطے میں اکھاں کیویں کھولدا؟ نانے رب نال وعدہ کر کے ایسی کہ اونی دیر اکھاں نہیں کھول رہی جتنی دیر تک سامنے وقت کا چہرہ نہیں ہوتا. علی نے اکھاں کھول دیا. امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کی زیارت کی تھی. جدی پہلی نظر امام الانبیاء
سرور انبیاء تاجدار حاصل اللہ علیہ وسلم دے چہرہ پاک دے اوتے پئی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی تو میرا چہرہ دیکھیا قیامت تک تیرا چہرہ دیکھنا بھی عبادت بن گیا سبحان اللہ علی دا نام لینا بھی عبادت علی دا ذکر کرنا بھی عبادت ایسے ایسے کمال اور ایسی ایسی شجاعت غزویاں دے اندر جنگاں دے اندر ایسے ایسے کمال دے نال مولا کائنات نے جنگاں لڑیاں ایسی شجاعت دے نال ایسی بہادری دے نال مسجد نبوی کے اندر کوفے دے اندر کوفے دی مسجد دے اندر مولا مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سکے ٹکڑے چبا رہے ہیں کھا رہے ہیں تے دنداں دے کوٹو توڑے نہیں جا رہے ذرا توجہ کریا جی کہ سکے ٹکڑے کھان والا ہے کون ہے وہ پتنا لگاؤ ذرا سبحان اللہ سکے ٹکڑے کھان والا کون ہے جدے بوئے تے سائل جدوں بھی آیا نا خالی نہیں گیا جدے اپنے گھر کے اندر کچھ ہویا یا نہیں ہویا لیکن سائل نو واپس نہیں موڑیا وہ علی مرتضی سکے ٹکڑے کھا رہے ہیں ایک بندہ آ گیا آج کہنے لگا میں علی نو مل گیا تے پوچھنا بھی مولا علی دے کول تے فرمایا علی تے میں ہاں انہیں کہا بادشاہ جان دیو بادشاہ جان دیو تسی علی کیویں ہو سکدے ہو فرمایا تو علی نو ویکھیا انہیں کہا حضور میں علی نو ویکھیا نہیں لیکن میں سنیا ہے کہ علی وہ وے جنے خیبر نو کھبے ہاتھوں تے چا دیتا سبحان اللہ خیبر دا دروازہ جڑا نا میں علی متعلق سنیا ہے کہ علی او وے علی اونوں کہندے نے علی اس شخصیت دا نام ہے علی اس ہستی دا نام ہے جنے خیبر نو کھبے ہاتھوں تے چا دیتا سی کہ تسی علی کیویں ہو سکدے ہو بادشاہ تہاڈے کولوں تے سکے ٹکڑے نہیں چبے جا رہے جس وقت اینی گل کیتی کہ وہ کہتا کہ حضرت علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے چہرے تے جلال آ گیا آپ نے اپنی دستار مبارک ٹھیک کر کے اپنے کپڑے درست کر کے آپ چونکڑی مار کے بیٹھے فرمایا اگر کوئی خیبر ہے کہ اج بھی لیا اج بھی فتح کرنے واسطے سے اگر کوئی خیبر ہے تو اج بھی لیا تینوں پتہ لگ جائے گا کہ علی کون کبھی دیوار ہلتی ہے کبھی در کانپ جاتا ہے علی کا نام سن کے اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے فرمایا اگر کوئی ہے خیبر تے اج بھی لیا علی اج بھی فتح کرنے واسطے تیار کہنے لگا بادشاہ پھر ایک گل کدھر نو گئی اتنے تے سکے ٹکڑے نہیں چلے جا رہے اتنے خیبر چک لیتا فرمایا اس دی ایک میں تینوں ونڈ کر دینا وجہ دس دینا حضور کی ہے فرمایا ایک علی دی جسمانی طاقت ہے اوتھے علی دی ایمانی طاقت سے اور علی دے کول ایمان دے اندر اج بھی طاقت موجود ہے ایک خیبر کی بات کر رہے ہیں کبھی ہزارہ خیبر بھی ہوں کہ اج بھی فتح کرنے واسطے تیار خندق کے اندر عمر بن عبد ود 1000 بندے دے نام لڑن والا 1000 بندے کی طاقت رکھنے والا کلے کے اندر 1000 بندے کی طاقت سے مسلمانہ دے خلاف آیا جس وقت آ کے انہیں للکاریا مسلمانہ کہ ہے کوئی مائدہ دار جڑا میرے مقابلے دے اندر آئے ہر پاسے سناٹا کوئی جواب نہیں کہندا وہ کوئی نہیں تواڈے وچوں جنت لین والا اگر کسی نے جنت چاہیے تے آ جاؤ کہ بے ایمان لوگ منافق لوگ جڑے ہیں کہ اج بھی اس طرح دے مذاق کرتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ گل ایویں ہی جڑا اللہ دی راہ دے اندر دنیا تو ٹر جائے
جڑا اللہ دی راہ دے اندر شہادت دا جام پی جائے انہوں کی لبنا ہے. یہ لوگ اج بھی ٹکسلے کرتے ہیں، اج بھی لوگ گلا کرتے ہیں. پتہ لگا یہ گلا ایمان والیاں دیاں نہیں بلکہ بے ایماناں دیاں گلاں. انہیں کیا ہے تواڈے وچوں کوئی جڑا میرے مقابلے تے آئے؟ مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کول اجازت منگی کہ حضور مینوں اجازت دیو. ہاں جی مولا علی دا ذکر ہے جے تساں جاگنا ہے نا تے پھر گل بڑھنی ہے تے گل نہیں بڑھنی. مولا علی نے عرض کی کہ حضور مینوں اجازت دیو. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی رک جا. اگے عمر ابن عبد بہت رک جا. انہیں کیا ہے کچھ جنت لینے والا تے آؤ. مولا علی نے کیا حضور مینوں اجازت دیو. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی ٹھہر جا. جو تیسری بار اجازت مانگے تیسری بار نے پھر للکاریا. مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ حضور ہن تا پانی بھی سروں لنگ گیا ہن اجازت دے دیو. ہن تا نہ کی گل ہوتا نہیں ہوتا ہن تا اجازت دیو. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے سر دے اوپر دستار میرے آقا نے بندھی. وہ بدن کہو سبحان اللہ. امام الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے سر دے اوپر دستار میرے آقا نے بنی. تلوار میرے آقا علیہ السلام نے پکڑائی اور کنڈ دے اوپر تھاپڑا ماریا. فرمایا جا علی اس بے ایمان کو فنار کر گیا. مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر بن بدر کے مقابلے کے اندر عمر بن عبد بدر کے مقابلے کے اندر جس وقت مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے کے آئے نے انہیں پوچھا تیرا تعارف کیے. فرمایا مینوں علی شیر خدا کہندے. انہیں کیا ڈانٹ اڑ جا میرا بچیاں نہ لڑن دا کوئی پروگرام نہیں. فرمایا ٹھہر جا تم اللہ کی قسم اٹھا کے کہنا ہے اے بنو ہاشم والے ہو اگر تسی دو گلاں تین گلاں میرے نال کرو گلاں چنگیاں ہون میں انہاں گلاں نوں من لینا. انہیں کیا ہاں ہاں بالکل یہ میرا اعلان ہے اگر کوئی گل کرے گل چنگی ہوے اونیاں گلاں دے وچوں تین گلاں میں من لینا. فرمایا ٹھیک ہے اگر تو من لینا میں تے میری طرفوں تینوں پہلی گل اے پہلی تنبیہ اے کہ اپنا دین چھڑ دے ساڈے دین دے اندر آ جا. اپنا جڑا مذہب ہے اینوں چھڑ کے ساڈے دین دے اندر آ جا. میرے آقا دا کلمہ پڑھ لے. انہیں کیا مینوں دین دی ضرورت نہیں. فرمایا دوسری گل اے اے جو میدان چھڑ کے ٹر جا اے تو نس جا تینوں ایمان مل جائے گا تینوں چھڑ دتا جائے گا تینوں معافی مل جائے گی. انہیں کیا ایک کیویں ہو سکتا ہے 1000 بندے دی طاقت رکھن والا میں میدان چھڑ کے چلا جاواں ایک کیویں ہو سکتا ہے. یہ بھی گل میرے بارے وچ نہیں. فرمایا ٹھیک ہے اگر یہ بھی گل تیرے بارے وچ نہیں پھر میدان لگائے آ جا علی دے مقابلہ کرن واسطے تیار ہو جا. سبحان اللہ. فرمایا پھر آ علی دا مقابلہ کر علی دے مقابلے واسطے تیار ہو جا. تین گلاں نے فرمایا کہ اپنا مذہب چھڈ میرے آقا دا کلمہ پڑھ. لوگ کہتے ہیں کسی نے کچھ نہ آکھو. مولا علی نے کی آکھیا فرمایا اپنا دین مذہب چھڈ میرے آقا دا کلمہ پڑھ. یہ گل مولا علی نے کی تھی تے کدے نال کیتی جیڑا اس ویلے دی سپر پاور جیڑا اس وقت دی سپر پاور سی 1000 بندے دی طاقت رکھن والا. مولا علی نے اپنی آنکھاں دے وچ اکھاں پا کے کہا فرمایا چھڈ اپنا کیتا چھڈ جڑے پتھراں دی تو پوجا کرنا چھڈ انہاں وحدہ لا شریک نو مان تے میرے نبی دا کلمہ پڑھ. انہیں کیا مینوں ضرورت نہیں. فرمایا دوسری گل اے پھر تو نہ جا میں تینوں چھڈ دیاں گا. مولا علی نے دعوے نہ حضور وجہ کی فرمایا کنڈ تے تھاپڑا امام الانبیاء ہے. پہلے آقا جب ہجرت والی رات میں سلا کے کہنا کہ علی بستر کے اوپر سو جا
امانتاں تو دینیاں نے فرمایا کہ اج تک کچھ دی نیندر نہیں آئی جیویں دی نیندر اس رات نو آئی ہے وجہ کی فرمایا میرے آقا دی زبان چوں نکل گیا علی امانتاں تو دینیاں نے تے جے مینوں کچھ ہو جاتا تے امانتاں کتے دینیاں سن مینوں کیویں کچھ ہو سکدا سی کیونکہ زبان مصطفیٰ دے وچوں نکل گیا مینوں کچھ نہیں ہو سکدا فرمایا دوسری گل کیا میدان چھڈ کے نکل جا انہوں نے کہا میں نہیں جاواں گا میں تو بڑا دلیر ہوں بڑا بہادر ہوں فرمایا پھر تریجا میرے سامنے آ مقابلہ کر پھر میرے نال انہیں کیا تو میرے بھرا دا پتر ہے تینوں میں کچھ نہیں کہنا تیرے ابے نال میرا بڑا پیار سی مولا علی نو آندا تیرے ابے نال میرا بڑا پیار سی اس واسطے تو میرا پتریا لگنا تینوں کچھ نہیں آ سکتا تینوں میں کچھ نہیں کہندا تے تینوں میں کچھ کہنا بھی نہیں جس ویلے اینی گل کیتی جب چوتھی گل مولا علی نے فرمایا کہ تو مینوں کچھ نہیں کہنا پر میں تینوں نہیں چھڈنا کہ تو مینوں کچھ نہیں نہ کہنا پر ایک گل چیتے رکھی میں تینوں کو نہیں چھڈنا جس ویلے اینی گل کیتی آپ کا بیانہ گل سی کوئی اتنا بڑا لمبا چوڑا گل نہیں سی ہے جس کی وجہ تو انہوں بڑا تیش آیا بڑا غصہ آیا انہیں کیا ہیں ایڈا کبال ہو گئے میرے سامنے ایڈی گل پر انہوں نے سی نہ پتا بھی میرے سامنے کون میرے سامنے علی اے گل وہ نہیں سی جانتا فرمایا تیار ہو جا بڑے غصے دے نال سواری تو تھلے اتریا مولا علی نے فرمایا جا یہ بھی تینوں چھوڑ دیتی پہلا وار بھی تم کر پہلے حملہ تم کر جدو انہیں تلوار چلائی تے مولا علی نے اس تلوار کو روکیا ڈھال دے اوپر آپ نے اس تلوار کو ڈکیا فرمایا تیرا بار اپنا ڈک لیا ہن باری علی دی ہے ہن باری علی دی ہے ہن روکے تے پتہ لگدا صحابہ فرماتے ہیں کہ دھوڑ اڈی کوئی چیز نظر نہیں آتی تے سارے صحابہ دا جیڑی نظر نہ مولا علی تے لگی ہے تے پتہ نہیں کی بنے گا یہ بڑا پاور کھولے پتہ نہیں علی پاک کا کی بنے گا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو فرمایا تگڑے ہو کوئی گل نہیں علی کیا جو ہے تھوڑی دیر بعد آپ کے سامنے آ جائے گا صحابہ فرماتے ہیں جب دھوڑ اڈی نہیں دھوڑ دے پتہ نہیں تھوڑی دیر بعد تلوار چلن دی آواز آئی اس دھوڑ دے اندر ہی تھوڑی دیر بعد جب دھوڑ جڑی وہ تھلے بیٹھی نا تے وچوں علی باہر آئے وچوں مولا مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ہو جس وقت آپ باہر تشریف لے کے آئے تے پھر دیکھو نا اگر میں ایک جملہ بول رہا ہوں اگر بیٹا کشتی کر کے میدان جت کے واپس آئے کے سامنے پیو دیکھدا ہوئے تے پتر دے ٹرن دا انداز ہی ہوئے گا اگر وہ بھرا بیٹھا دیکھدا ہوئے تے بھرا دا چلن دا انداز ہی وکھرا ہوئے گا پتہ نہیں ملی ہوئے علی تیرے مقدرہ تو قربان جمع پتہ کہ رب نے دیتی پر انتظار کرنے والے بھی امام الانبیاء نے علی پاک دے چلن دا کی انداز ہوئے گا آپ چلتے آ رہے ہیں فرماتے ہیں عمر بن عبد بدر بے ایمان منافق پتھرا پیچھے اپنی جان دے دیتی پتھرا پیچھے ماریا گیا فرماتے ہیں علی نے تے سودا بیگ وکھا کے کیتا ہے علی نے تے حفاظت اللہ دی توحید دی کیتی ہے تے مصطفیٰ نے رسالت دی کیتی علی نے تو سودا بیگ وکھا کے کیتا جس وقت مولا مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے کے آئے تے منظر کی ہے وہ بدنا کا سبحان اللہ پیش کیا صحابہ دیکھتے ہیں مولا مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے کے آ رہے ہیں اور مولا مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ دے بہادری دی آپ کی شجاعت دے تمام صحابہ مختلف نے آپ دے علم دے مختلف نے آپ دے فہم دے آپ دی فراست دی آپ دی عقل دی سب تعریف کرتے ہیں جب مولا مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے کے آتے ہیں کہ میرا بڑا آنند ہے صحابہ نے کیا میرا سارے ہیں سبحان اللہ تو صدقے میرا دل کرنا ہے شیر اوپر تو جگہ جوئیاں دے فوٹو کیا محبت نال کہو سبحان اللہ اور یہ کہنا سبحان اللہ کہتے کام نہیں چلنا تساں میرے نال مل کے نہیں پڑھنا رضوی صاحب ڈیوٹی تساں دینی ہے تے دیکھنا کیڑا کیڑا پڑھدا تے کیڑا کیڑا نہیں پڑھدا سارے ہیں دنیا اسی
کرنے والے ہو میرے نال محبت کرنے والے ہو فرمایا علی دا نام لینا میری عبادت ہے علی دا ذکر کرنا میری عبادت ہے علی دا چہرہ دیکھنا میری عبادت ہے صحابہ فرماتے نے امام صحابہ کرتے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے خدا دی امی سونیا اے بدو ہاتھ چہرے والے بلہانیاں سونیا بنبا والے ماذا البصر دے قاتل والے وما یقول الحادی زمان والے نام روپا میدان والے سونیا سونے سونے فضلہ والے سونیا اگر محمد منافق کی پہچان کرنی ہوگی تو میرے پتہ لگے گا محمد کون ہے مجھے منافق کون ہے صدقے جہاں امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مٹ کے اندر کا سیدھا سرکار نے فرمایا اے میرے غلاموں اگر پتہ کرنا ہوگی محمد کون ہے تے منافق کون ہے فرمایا انہاں دے سامنے میرے علی دا نام لو تے علی دا نام لو کہ پتہ لگ جائے گا محمد کون ہے منافق کون ہے پتہ لگ جائے گا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عظمت و شان علی مرتضی پتہ لگے حیدری فرمایا پتہ لگ جائے گا یہ محمد کون ہے یہ منافق کون ہے عزیزان والا بڑی توجہ چاہنا یہ نفاق بندے کے دل دے اندر ہوتا ہے یہ دل دے اندر چھپے آیا نفاق ہوتا ہے اتے بندے ہوتے مجھوں کو ہور اندر ہے یہ کیویں پتہ لگے گا مسلمانوں میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک منٹ دے اندر بات کرنی تھی فرمایا میرے غلاموں کام نہیں کرنا کہ لوگے کو پتہ کرنا ہوگے یہ بندہ مومن ہے کہ منافق ہے فرمایا جو بچانے میرے دین علی کا نام لو میرے 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 علی کا نام لو تمہیں پتہ لگ جائے گا یہ بندہ مومن ہے کہ منافق ہے اے حضور کے غلاموں میرے آقا دے نال محبت کرنے والے ہو علی پاک نال پیار کرنے والے ہو اسی کتے خوش نصیب اسی علی نبی خوش ہو کے جانے ابو بکر صدیق کا نام ہے خوش ہو کے جانے اسی تاجدار صداقت دے مننے والے تاجدار عدالت دے مننے والے تاجدار صداقت دے مننے والے اسی تاجدار شجاعت دے مننے والے صدیق زندہ باد عدالت فاروق زندہ باد صحابت عثمان زندہ باد شجاعت حیدر کرار زندہ باد شہادت امام حسین زندہ باد نعرہ حیدری سب دے مننے والے ہیں پھر اسی کیوں نہ کہیے سارے حیدریاں اس حیدری بولنا علی علی کو سمجھانا دعوت دعوت ہر ویلے اسا علی علی دعوت دعوت ہر ویلے اسا علی علی کہنا اسا علی علی کہنا ہمارے گھر مارا کھانا علی کا نام ہلے علی علی کا نام بولیا جاوے خیبر کا جاتا ہے علی کے نال پیار کرنے والے ہو ایک گھنٹہ کا ہمارا نے کھانا علی علی کہنا علی علی کہنا مسلمانوں امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام مولا مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ جنہاں کے متعلق امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من کنت مولا ہو علی جی مولا ہو اللہم بارک مولا واج مولا امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او میرا پیغام بننے والے ہو جدا جدا میں مولا مولا علی مولا 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 علی مولا اور امام
میرے نال محبت کی جن علی نال محبت کی میرے نال محبت کی جن میرے نال پیار کیتا اللہ نال پیار کیتا فرمایا جن علی نال بغض رکھیا ہے میرے نال بغض رکھیا جن میرے نال بغض رکھیا رب نال بغض رکھیا سنیا اسی علی نال بھی پیار کرنے حضور نال بھی پیار کرنے اس واسطے سارے ہر کاتے وچوں ہر چہرے سنی دی ہر زبان دے وچوں اے ہوئی آواز ہوندی ہے دم دم ہر ویلے اسا بنائے دم دم ہر ویلے حضرت بڑا بن آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں زمان کے اندر ایک بندہ انہیں اپنے غلام نو اپنے لڑکے دے نال یعنی کہ اپنے بیٹے دے نال اپنے غلام نو طیفہ روانہ کیتا رستے کے اندر وہ دے بیٹے بھی تے وہ دے غلام بھی آپس کے اندر جھگڑا ہو گئی آپس کے اندر جھگڑا ہو گیا آپس کے اندر لڑائی ہو گئی میں تینوں دساں مولا مرتضیٰ رب نے ان کی شان عطا فرمائی ہے میں تینوں دساں مولا مرتضیٰ علم و فراست کی ہے آپ کی تنائی کی ہے آپ نے کس تنائی جنال فیصلے فرمائے نے مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے غلاموں آپ دے نال پیار کرنے والے ہو اس ویلے وہ غلام کہ وہ لڑکا اس ویلے چنے نے رستے کے اندر انہاں دوواں دی آپس کے اندر چکرش ہو گئی آپس کے اندر انہاں دوواں دی لڑائی ہو گئی اس ویلے لڑائی ہوئی ہے کہ غلام نے اپنے آقا نے تعالیٰ کے لیا کہ جیڑا آقا نے انہیں غلام نے گھر گیا انہیں ڈانٹیا اس ویلے اے دوویں چلے اس ویلے تمہا شہر کے اندر پہنچے جا کے کام الٹ ہو گیا جیڑا غلام ہے وہ آقا بن گیا جیڑا آقا ہے وہ غلام بن گیا یعنی کہ جیڑا غلام ہے انہیں اپنے مالک دے متعلق لوگاں دے تک ایک افواہ ڈال دی اے میرا غلام ہے میں آقا اس واسطے میں انہیں فروخت کرنا چاہنا یہ دورہ بن گیا ایک فیصلہ مولا مرتضیٰ کی بارگاہ میں پہنچیا آج دے اگر کسی بندے دے دو لیتا نہ جاتی مسئلہ حل کرنا بڑا مشکل ہو جانا سی لیکن صدقے جاما اونا دے فیصلے تو قربان جاما اونا دے عظمت کو قربان جاما ایک فیصلہ کریا اسے آج دی عدالت نہیں بلکہ علی دی عدالت جا گیا یہ فیصلہ چلے مولا علی دی عدالت جا گیا سبحان اللہ فرمایا کی گل ہے وہ جڑا غلام سی نا انہیں کہا میں آقا ہوں جڑا آقا سی وہ کرے میں آقا انہوں نے روڑا دے غلام تا سی بھی نہ دو جو غلام کیڑا ہے مولا مرتضیٰ نے فرمایا کم پر عرض کی تھی آقا حکم فرمایا کام دے دو کھٹے مار دے کام دے دو کھٹے مار دے غلام اٹھیا انہیں کام دے دو کھٹے مار دے مولا علی نے فرمایا انہاں دوواں دے سر پاڑ دے اس کھٹے دے وچ سر دے دیتے تے اپنے غلام قبر نو فرمایا علی پاک نے فرمایا جانا وہ تلوار نے ہے نا ذرا پھڑ کے جیڑی نبی پاک نے مینوں دتی ہے سبحان اللہ وہ تلوار نے ہے نا ذرا پھڑ کے جیڑی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مینوں دتی ہے تے غلام قبر عرض کردا حضور تلوار کی کرنی ہے فرمایا جیڑا انہاں وچوں غلام ہے نا میں بھی تہن لانی جیڑا انہاں دے وچوں غلام ہے نا میں اودی تہن لانی جیڑا سی نا اصل غلام انہیں فٹافٹ اپنی تہن پیچھے دے فٹافٹ اپنی گردن پیچھے کھینچ لی مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا فیصلہ ہو گیا ہے جیڑا آقا ہے وہ دا سر ہجے بھی اندر ہے ایسا سراغ دے کہ جیڑا غلام ہے اپنی تہن کھینچ کے باہر ٹوٹ گیا کہ جڑوں ویکھیا سارے نے مولا مرتضیٰ شیر خدا دا فیصلہ دیو بھی پکار دے دم دم ہر ویلے پڑھانا کہ تساں بھی میرے نال مل کے پڑھنا یہ بھی کلیا کام نہیں پڑھنا میں تو ہم نام نہ لیں گے تو میں دم دم ہر ویلے علی علی کہنا اللہ کے لیے پیار مدد دام اندر گنیا جبونی کون علی کون علی
شیر خدا آپ دے دروازے دے اوپر ایک دن حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ مجہول کریم دے دروازے دے اوپر ایک سائر آ گیا آ کے دروازے دے اوپر دستک دتی ہے مولا علی اپنے گھر دے وچوں باہر تشریف بنا کے آئے نے جس ویلے مولا علی نے اس سائر کو دیکھیا سائر نے مولا علی نو دیکھیا جدوں تو نے ایک دو دے بندوں دیکھیا مولا علی نے فرمایا کیویں آیا ہے کی کام آیا ہے کی چاہیے انہیں آخیا میں منگن والا ہوں کچھ منگن واسطے آیا فرمایا کی منگنا چاہنا ہے کی لین واسطے آیا ہے انہیں آخیا کوئی آتا علی تیرے بوے تے بڑے بڑے آتے ہیں کوئی سر منگن واسطے آتا ہے کوئی دولت منگن واسطے آتا ہے کوئی مال منگن واسطے آتا ہے کوئی عزت منگن واسطے آتا ہے کوئی مرتبہ منگن واسطے آتا ہے کوئی جاہ جلال منگن واسطے آتا ہے کوئی پیسے لینا واسطے آتا ہے کوئی آ کے کپڑا منگتا کوئی آ کے کھانا منگتا علی میں اونا فقیرہ وچوں فقیر نہیں نہ اونا سائلہ دے وچوں سائل نہیں نہ مینوں کپڑے چاہیے نہیں نہ مینوں کھانا چاہیے نہ میں دولت منگن واسطے آیا نہ میں مال منگن واسطے آیا نہ مینوں جل چاہیے نہ مینوں جاہو جلال چاہیے نہ مینوں عزت چاہیے نہ مینوں مرتبہ چاہیے نہ مینوں مقام چاہیے نہ مینوں مقام چاہیے فرمایا پھر تینوں کی چاہیے کی لین واسطے آیا کچھ نہ کچھ تے چاہیے ہونا جڑا علی دے بوے تو آیا اگر آیا تے پھر دس جڑی بھی تیری تمنا ہے جڑی بھی تیری منشا ہے وہ پورا کیتا جائے گا اس ویلے مولا علی نے فرمایا انہیں کیا سائل ضرور منگن واسطے آیا لیکن منگنا کچھ اج عجیب طرح کر کے دے میں کچھ نوکھی چیز منگنی ہے میں وہ چیز منگنی ہے جڑی تینوں بھی محبوب ہوئے تیری بیوی نوں بھی محبوب ہوئے فرمایا مانگ کی منگنا انہیں آخیا سائل تے بڑے بڑے آئے عید دا سوال بھی کسی نے نہیں کیتا ہوگا جویں دا سوال میں کرنا علی پاک نے فرمایا عید دا بھی کسی نے نہیں کیتا ہوگا جویں دا تینوں اج علی نے عطا کرنا ہے کسی نے آج تک نہیں کیتا ہوگا جنہیں جاتے نواز علی عطا کرے گا مانگ کی منگنا انہیں آخیا اگر تسی دینا چاہتے ہو میں سائلہ میں منگن واسطے آیا فرمایا کی چاہیے کہنے لگا میں اور کچھ نہیں منگتا نہ کوئی اور چیز کی تمنا ہے میں کہ تواڈے کولوں تواڈا پتر حسن منگن واسطے آیا میں تے تواڈا بیٹا حسن منگن واسطے آیا ہاں جس ویلے اینی گل کیتی امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بے شک جو منگیا بڑا کچھ فرمایا ٹھہر جا میں اس کا باپ ہاں لیکن جڑی گھر بیٹھی ہے اس دی ماں تھوڑی دیر دا ٹائم دے میں جا کے اپنی گھر والی دے نال سیدہ طیبہ طاہرہ صادقہ عابدہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا فرماتے ہیں میں انہاں نال جا کے مشورہ کر کے کیونکہ اولاد دے اوتے باپ دا بھی حق ہوندا ہے اودی ماں دا بھی حق ہوندا ہے مینوں مشورہ کرن واسطے تھوڑی دیر دا وقت دے دے میں جا کے اپنی اہلیہ دے نال مشورہ کر کے پھر تینوں بیٹا دے دیاں گا آپ نے جس ویلے اینی گل کیتی انہاں کیا کوئی گل نہیں مینوں کوئی اعتراض نہیں جاؤ جا کے مشورہ کر لو پھر کیڑی گل ہوئی مینوں دس دیا جے اور مرتضیٰ جس ویلے واپس پلٹے سجدہ نے پوچھیا حضور کی گل ہے کیوں واپس آئے ہو انہوں سائل نوں دتا کچھ نہیں آدھی حد واپس آ گئے ہو فرمایا فاطمہ اج تو ہے آن والا عجیب مانگت ہے کوئی دولت منگدا کوئی مال منگدا انہیں کچھ نہیں منگیا لیکن ساڈے کولوں ساڈی اولاد منگن واسطے آ گیا کوئی مال منگتا ہے کوئی دولت منگتا ہے لیکن پتر منگن واسطے آ گیا ہے یہ نبی دے گھر والیاں دے کولوں پتر منگن واسطے آ گیا ہے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ نے فرمایا اے نبی دی بیٹیاں علی دی بیویاں اگر میرے بوے تے پتر منگن واسطے آیا ہے تے پھر علی تساں
فرمایا میں تیرے مشورے تو بغیر کیویں دے سکدا فرمایا عرض کردیاں نے حضور جاؤ جا کے اونوں ہاں کر کے آؤ لیکن ٹھہر جاؤ جان تو کرنا ایک گل سن لے جاؤ فرمایا کی گل ہے عرض کردیاں نے حضور گل ہے او نبی دی بیٹی دے بوے تے آیا علی کیوں نے سوال کیتا تسی میرے کولوں پوچھن واسطے آئے ہو میں نبی دی دھیاں نہ میرے باپے نے کبھی عطا کر کے دتا ہے نہ نبی دی بیٹی عطا کر کے دے گی ایج کرو اونے ایک منگیا ہے تسی دوویں دے ہو اللہ ایک منگیا کہ تسی انہوں بولو بولو دوویں فرمایا حسن اپنے تو دے چھڈو حسین میرے والوں دے دے محبت نال کہو نا یار سبحان حسن اپنے والوں دے چھڈو کوئی ایسا 10 روپے دین لگے ہاں ٹینشن وچ پے جانے ہاں 10 روپے کیویں دئیے اجے فقیر کو 100 گل سنانے ہیں پھر سیدھا سادہ روڑ دینے ہیں صدقے نہ جاواں علی پاک دی سخاوت تو پتر کون دیندے چلیا علی پاک نے ایک دی گل کی سجدہ نے فرمایا نہ میرے کبھی بابے نے ادو ود کر کے دیتا تے نہ میں ادو ود کر کے دینا ایک پتر اپنے تو دے چھڈو تو جا میرے تو دے چھڈو سبحان اللہ مولا علی نے دوواں شہزادیاں نوں اگے لایا لے کے تشریف لے کے دروازہ کھولیا سائل نے کہا میں ایک منگیا آپ نے فرمایا تو وہ نہیں کو منگیا منگیا کہ تو ایک ہی پر منگیا نہیں کو فرمایا دوویں لا جا دوویں لا جا جس ویلے آپ نے انی گل کیتی نا اس وقت تو سائل بڑا سیدھا ہویا ہاتھ جوڑ کے کہنا علی میں کوئی فقیر تے نہیں میں کوئی سائل تے نہیں میرے تو واقع نے مولا علی نے فرمایا تو مارکیٹ کروا دے آیا تو نے کہا میں منگن والا نہیں یعنی میرا نام جبریل ہے میرا نام جبریل ہے میرا نام جبریل ہے میں تیرے بوڑھے تے میں صرف بے رکھنے واسطے آیا ہوں اگر علی دے کولو علی جوڑا تو منگا تے علی دے گا کہ نہیں دے گا فرمایا چلو ہو گیا ہے اگر پتر لین دی گل پیا کرنا ہے علی دی اولاد بنن دی گل پیا کرنا ہے علی دی اولاد دین دی گل پیا کرنا ہے فرمایا کرے کام کریں اگر تو رکھنے علی دی سخاوت دی ہے فرمایا پھر کربلا دے ٹکے تے آ جاویں میرے نیچے نہ دسے گا سخاوت کیویں کیتی جاتی ہے فرمایا اگر پتر بیمار کرنے دیکھنے دل آ جاویں کربلا دے ٹکے تے آ جاویں میرے دیکھی علی دے پتر سخاوت کیویں کردے نے میرے علی دی اولاد سخاوت کیویں کردی ہے اگر تو دیکھنا ہے اولاد کیویں قربان کیتی جاندی ہے فرمایا پھر ذکر نہ رہے کربلا دے میدان دا پھر دیکھی علی دے نال اوتے کیویں سخاوت کردے نے اوتے حسین دی قربان ہوے دا اوتے امام قاسم دی قربان ہوے دا اوتے علی اکبر دی قربان ہوے دا اوتے محمد دی قربان ہوے گے فرمایا آسان عقل اس کام تے پچھاڑے میں کو ہٹاوے تیرے ویلے تیرا دل کرے نما کے میرے دلے علی دے موے کو سننا دا جواب کبھی نہیں آوے گا اللہ زندہ باد لبیک لبیک یا لبیک لبیک یا لبیک حضرات محترم وقت دے تو دعوت تے ایک علی پاک کا موضوع ہے جدا موضوع ہے کہ پھر تے کھلا قیام چاہیے کیونکہ ذکر نہیں مولا علی ہے سبحان اللہ آپ سے کھلا قیام چاہیے ایک میں ایک گل شروع کراں کہ پھر مولا علی دی شان ہے مولا علی بڑا کون ہے ایک رکعت وچ پیر رکھدے نے اتو گھوڑے تو پیر ولاندے ہیں دوسری رکعت وچ پیر پان تو پہلے پورا قرآن ختم کر دیتے ہیں مولا علی نے فرمایا پورے قرآن کا علم جڑا ہے وہ سورۃ فاتحہ شریف کے اندر ہے
تے سورۃ فاتحہ دا جڑا ہے بسم اللہ شریف دے اندر ہے تے بسم اللہ دا سارا آیا فرمایا بسم اللہ دی با دے وچ فرمایا با دا سارا آیا بسم اللہ دے نقطے دے وچ فرمایا او جڑا با دا پہلا نقطہ میں علی ہوں سبحان اللہ او با دا جڑا پہلا نقطہ فرمایا میں علی ہوں اور علی کو تھوڑی جی چیز نہیں کہ جڑی ایک منٹ دے وچ سنائی جائے حضرت محترم 17 رمضان المبارک کیونکہ برکت دامن اندر گنجائش کوئی نہیں 17 رمضان المبارک مولانا مرتضیٰ جس وقت آخر رمضان آیا اور رمضان جس اندر مولانا مرتضیٰ نے یہاں شہادت نوش کیتا آپ کبھی امام حسن دے گھر دے اندر جاندے نے کبھی حسین دے گھر دے اندر جاندے نے کبھی محمد بن جعفر دے گھر دے اندر جاندے نے کبھی محمد بن حنفیہ دے گھر دے اندر جا کے روزے دی افطاری کرتے نے حضرات دیوبند وہ رات جس رات صبح سے دے بدل ابن ملجم نے آپ دے اوپر حملہ کرنا سی آپ دی دیکھتے ہیں آسماناں دے ستارے آپ فرماتے ہیں اللہ کی عزت دی قسم اج دی رات او رات نبی نے اس رات دے مطلب امام الانبیاء نے پیشن دے فرمائی اج اج اللہ جل وقت دے قریب آ گیا آپ امام حسن دے گھر دے اندر تشریف لے کے جاندے نے فرماتے ہیں بیٹا میں خواب دیکھیا نبی پاک نے صلوات و سلام کی زیارت ہوئی ہے سرکار دے نال ملاقات ہوئی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے نال ملاقات نال کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے ہاں اے دنیا والے میرے نال چنگی نہیں بات کرتے نبی پاک نے فرمایا نہیں ان نماز سے دعا کر آپ فرماتے ہیں اللہ دے کول دعا کیتی یا اللہ تیرا اللہ کی بارگاہ میں کوئی دعا کی تھی اے الہ العالمین تیرا میرے واسطے چنگا ہے وہ میری مقام کر دے تیرا انہاں نالوں چنگا ہو دے وہ مینوں دے دے تے مینوں دے دے تیرا انہاں نالوں چنگا ہو دے وہ مینوں دے دے تے میرے تو بعد انہاں نے تے ایسا حکمران آوے تیرا انہاں دے برابر ہوے آپ امام حسن مجتبی ایک خواب کا سنا دے ادھر مسجد دے وچوں اذان کی آواز آئی ہے مولانا مرتضیٰ اس نے دیکھا تو نکلے بڑیاں برخانے دیاں یہ بڑیاں برخانے لوگا پا دیتا شور پا دیتا آپ کا غلام آپ دے نالے آپ کے غلام نے اس ویلے برخان میں ہٹایا مولا علی نے فرمایا انہاں نو نہ چھیڑو انہاں نو نہ کم کرو انہاں میرے نام دے ہاتھ تے چھڑ دیو درود بجا کے یہ فرمایا میرے دیاں پنیاں نے اے دفعہ پنیاں کردیاں نے اے علی دے جان دا غم پنیاں کردیاں نے اے مینوں روک دینا علی مسجد وچ نہ جاؤ علی مسجد وچ نہ جاؤ علی مسجد وچ نہ جاؤ حضور پھر تسی رک جاؤ پھر تسی نہ جاؤ فرمایا کیویں نہ جاؤ جڑا موت دا وقت ہے اس جگہ تے بھی تسی چلے جاؤ گے موت تانوں اوتھے آ کے رہے گی کیویں نہ جاؤ میں تے مسجد دے اندر ضرور جاواں گا اس ویلے علی مرتضیٰ شیر خدا مسجد دے اندر پہنچے نے ایک بندہ پہلے نے آپ دے حملہ کیتا کہ عبد الرحمن ابن ملجم دا ساتھی ہے انہیں پہلے آپ نے تلوار دا وار کیتا آپ پیچھے ہٹ گیا وہ تلوار دروازے دے اوپر لگی جس نے میرا مسجد کے اندر بنوئے عبد الرحمن ابن ملجم تیرا منبر دے پیچھے رکیا ظلم کی تلوار اٹھائی مولانا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی پریشانی کے اندر دوست ہو گئی آپ کی زہر لوٹا تلوار آپ کی پریشانی کے اندر دوست ہوئی آپ نے چہرے دے وچوں آپ دے متھے دے وچوں آپ دی پریشانی دے وچوں خون پیا نکل گئے عبد الرحمن ابن ملجم موقع تے گرفتار ہویا آپ نے اٹھایا امام حسن مجتبی یاد ہے امام حسین شہید کربلا یاد ہے محمد بن حنفیہ یاد ہے عباس بن مطہر یاد ہے آگے اپنے بابے نو چکیا اس کے گھر دے اندر تشریف لے کے آئے مولانا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے چہرے دے پریشانی چہرے دے پریشانی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے ہوئے اب دور گھر کرتے ہیں بابا اریا گنالیا میں ارے کافرانو بناور کیتا انا گریڑ انا بہادر بابا نام دے آدمی خبر جملا میرے دل پریشانی کیا ہے اللہ جمینا کرے گا ہمارا حسین تلوار دے وار تو نہیں گھبراتا اس خون تو نہیں پہ گھبراتا حضور دے چہرے دے پریشانی کیا ہے ہمارا پریشانی سوال دے دے پریشانی سوال دے حسین
کی بارگاہ کے اندر آخری سجدہ نہیں کر سکیا حسین پاک نے اپنے باپ حضرت علی نو سینے نہ لگایا فرمایا بابا غم نہ کر میرا سجدہ تو اٹھائے چھڑا گیا ہے کربلا میں تیرا بھی چھان پر تیرا پتر حسین ادا کر دے سجدہ بابا تھوڑا ٹھہرا گیا نا کربلا کے اندر حسین اس سجدے کو ادا کر دے گا مولا مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت اندر شربت پیش کیتا ہے کوئی ایسا سگی ہے کوئی اڈا تلے قاتل سامنے بیٹھا ہے بیٹا جگرا مولا نے فرمایا اینو پیا دیو اے شربت جڑا نا اینو پیا دیو اے جڑا میرا قاتل ہے نا اینو پیا دیو اجے تو نے کام نہیں سی کیتا مولا علی نے پہلے دسیا سی کہ اے بندہ مینوں شہید کرے عبد الرحمان ایک دن آپ دے کولوں سواری لینا واسطے آیا اپنے دیو کی غلام نو آکھیا بندہ مینوں شہید کرے گا حالانکہ میں اس زندگی چاہنا میں دے واسطے بہتری چاہنا لیکن یہ بندہ میرے خون کا پیاسا ہے غلام نے عرض کی کہ روٹر نے تو حملہ جو فرمایا کہ میں نہیں تو حملہ دی نے پھر مینوں قتل کون کرے جتنی دیر تک جرم نہیں اتنی دیر تک سزا کے میں کچھ نہیں کہاں گا جتنی دیر تک یہ بولو عمل سرزد نہ ہو مولا علی نے فرمایا ہے جڑا بنا گلاس شربت دا اینو دے دیو امام حسین لا کے گیا فرمایا پی جائے انہوں نے کہا نا میں نہیں پینا کی پتہ تے وہ زہر پائیو آپ واپس لے مولا علی نے آ کے عرض کی تھی لوگ انہوں نے نہیں پیتا فرمایا بعد وقت اگر علی دے گھر دا لنگر کھا لے گا ایتھے سبحان اللہ کم ہو جاؤ ساڈی زندگی لنگ گئی علی دا لنگر کھاندے ہیں سبحان اللہ اے تے سارے لنگر کھان والے بیٹھے نے کوئی دوجا تے نہیں بیٹھا ہاں جڑے لنگر کھان اپنا اجر ہو بتا سبحان اللہ مولا علی نے اپنے قاتل نو آکھیا جے تو کھا لیندا علی دے گھر دا لنگر ہے تے کل قیامت والے دن ہو سکتا تیرے تے کرم نوازی ہو جاندی جرم تو نکالیا نہیں جرم کوئی نکالیا نہیں چھوٹا جا جرم نہیں مولا علی نے شہید کرنا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی وہ دو بندے جڑے نے وہ بڑے بدبخت نے اللہ کی بارگاہ کے اندر انہاں دی کوئی ٹوئی نہیں حضور کہے فرمایا ایک وہ جن صالح علیہ السلام دی اٹھنے تے لتاں وڈیاں سن تو دوجا کہڑا فرمایا جڑا تینوں شہید کرے گا انہاں دی کوئی نجات نہیں لیکن مولا نے فرمایا کہ علی دے گھر دا لنگر کھا لیندا تے گھرے تیرے تے مہربانی ہو جاندی حضرات محترم اپنا جمعے والے دن آپ دے اتے جمعرات یا جمعہ دا دن آتا ہے کیونکہ یہ مختلف کتاباں نے انہوں نے مختلف حوالے موجود ہیں جمعرات کے جمعے کا دن فجر کی نماز کے وقت آپ نے حملہ ہوا اور اتوار والی شام آپ دنیا فانی قبول کی تھی نہ ہے بھائی نائے راجون اللہ پاک میری جو حدیث جمعہ کی حاضری کو قبول فرمائے وما توفیق الا باللہ ہمارے نبی در برات ایک منٹ بیٹھو ہمارے پڑھے نہ ضروری کام میں اس کو پڑھوں ایک منٹ ضروری کام ہے پڑھے نہ کام کرتے ہو ضروری